کہ جو تو کلمہ پڑھ کے آگے وہ تو خدا کے موجوں میں نہیں بات سمجھی کہ جو کلمہ پڑھتے ہوئے چلے گئے نا وہ موجوں میں باقی اگلا جملہ میں نہیں کہہ سکتا. اور جب میں آج میں والدہ کی قبر ہے بیٹے کی مان جاتا ہوں جمعے کے دن ویسے بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں منع کیا تھا قبرستان جانے سے لیکن اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو قبرستان لیکن وہاں کرنا کیا ہے دو کام کرنا کتنے اپنے لیے تیاری کرنی ہے یعنی عبرت حاصل کرنی ہے اور کون کے لیے دعائیں مغفرت کرنی ہے یہ دو کام کرنا ہے اس کے علاوہ اور کوئی کام تو میں آج نا دعا کر رہا تھا تو میرے منہ سے جملہ نکلا کہ یا اللہ کو کروٹ قیامت تک رات و سکون عطا فرما. تو آج نا فوراً میرے اوپر نا اس کا بڑا اثر ہوا میں کہ یار میں ان کے لیے دعا کرنا ہوں اور یہ دعا کئی کرنے والے خود توڑ گئے نہیں بات سمجھ کہ یہ دعا میں کر رہا تھا کہ اللہ ان کی بخشش فرما اور کروٹ انہیں قیامت تک رات و سکون عطا فرما. میں نے پھر میرے اوپر آج اس کا بڑا اثر ہوا میں نے کہا یوسف آج تو ان کے لیے دعا کرنا ہے اور ان قریب آج نا حقیقت ہے عجیب کیفیت ہوگی اور دل میں نا بڑا اثر ہوا کہ میں سوچتا ہوں اللہ تعالیٰ معاف کر دے کیونکہ وہ جو ہے نا سکرات موت یہ بڑا سخت ہے. میں نے ایک ادرس سے طالب علم نے جہاں تک میں نے پڑھا ہے نا میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے. میں خود آقا علیہ السلام کا وصال شریف میں نے بڑی ترتیب سے پڑھا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں کہ اس وقت میرے آقا کی کیفیت کیا تھا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بار بار آپ کی زبانیں نبوت الفاتح اللہم انی علی خمرت الموت وسکرت الموت اللہم انی علی خمرت الموت وسکرت الموت اور یہ بار بار یہ الفاظ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت پر تھے جب دنیا فانی سے ساری پردہ پا رہے تھے جب وصال کا وقت قریب تھا تو تمام نبیوں کے نبی جو اللہ رب العزت کے محبوب ہیں ان کی زبان نبوت پر یہ الفاظ جاری ہیں بار بار کہتے ہیں اللہم انی علی غمرت الموت وسکرت الموت اور اگلے الفاظ کتنے پیارے اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اور حقیقت خدا کی قسم یہ الفاظ جو ہیں یہ امت کے لیے سبق ہے یہ امت کے لیے درس ہے یہ امت کی دعوت فکر ہے یہ امت کے لیے خصوصی تعلیم ہے امت کے لیے. اور میں کہتے ہیں الفاظوں کو یاد کر لو اور کبھی کبھار مانگ لے کرو اللہم انی علی غمرت الموت وسکرت الموت. عبارت تعالیٰ یہ جو موت کی سختی ہے نا اس سے مجھے محفوظ فرما آسانی پیدا فرما. اگلے الفاظ تین ہیں کتنے اللہم اغفر لی اے اللہ میری بخشش فرما ورحمنی میرے اوپر رحم فرما والحقنی اور میرا شمار کرنے میں کر والحقنی بالرفیق الاعلی جو میرے ساتھی جو میرے رفیق مجھ سے قبل چلے گئے کیا ان سے کون مراد ہے نبیوں کا گروہ آقا علیہ السلام. میں جب اس بات میں غور کرتا ہوں نا تو میری نا سمجھنے کی بات آتی ہے کہ آقا علیہ السلام تو دعا کر سکتے تھے بالرفیق الاعلی کہ میرے جو اعلیٰ رفیق ہے نا ان میں میرا شمار فرما ان میں میرا تو میں کہتا ہوں ہمارے پلے کچھ نہیں ہم اس کے بارے میں کیسے دعا کر سکتے. تو میں ایک بات کر رہا تھا کہ جب میں کہہ رہا تھا کہ یا اللہ ان کو کروٹ قیامت تک راتوں سکون عطا فرما تو یقیناً نہ میرے آتا ہر میں دعا مانگتے تھے والدہ قبر پہ جانا بیٹی قبر پہ جانا پورے قبرستان والوں کی دعا کرنا اور مساجد میں دعا کرنا محفل میں دعا کرنا لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا. لیکن آج تو دل پہ اتنا اثر ہوا کہ یوسف تو کس کے لیے دعا کر رہے ہیں ان کے لیے اور اسی جگہ پہ آنے قریب تو بھی آنے والا. پھر میرا خیال آیا کہ وہ لوگ جنہوں نے قبریں کھودی اوروں کے لیے وہ زیر زمین خود چلے گئے
جنہوں نے لوگوں کو نہلایا وہ خود چلے گئے، جنہوں نے کفن اپنے ہاتھوں سے پہنائے وہ خود چلے گئے، جنہوں نے جنازے پڑھائے وہ چلے گئے، جنہوں نے جنازے پڑھے وہ چلے گئے۔ اور لیکن اس چیز پہ میں بڑا غور کرتا ہوں، میں کبھی بتاتا رہتا ہوں کہ یار وہ لوگ، یہ جملہ بڑا سننے والا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے سامنے کئی لوگ ایسے آئے ہوں گے، میرے سامنے کئی لوگ آئے ہیں، وہ کہتے ہیں قاری صاحب ہم جب سفر پہ ہوتے ہیں نا، جب ہم سفر پر ہوتے ہیں نا تو ہم باہر کبھی رات نہیں رہے، ہم کبھی باہر رات نہیں رہے، آج تک ہم باہر رات نہیں رہے، ہم رات گھر ٹھہرتے ہیں۔ آج خدا کی قسم ایسے لوگوں کو کئی صدیاں، کئی سال، کئی مہینے ہو گئے وہ باہر راتیں رہ رہے ہیں، ابھی تک واپس گھر۔ اس لیے محترم ایک بات ہے میں رکھ لی، وہ بڑے دیکھو نا، میں ان ایتوں پہ چلتا رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک بھی چلتے رہنا ان تینوں ایتوں پر تو گفتگو ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں چیز پہ بڑا خاص غور کرتا ہوں، میں ان جملے بڑا غور کرتا ہوں کہ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے میرے بندے مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑا پیار ہے، مجھے تیرے ساتھ بڑی محبت ہے۔ بت کی پوجا کرنے والا، کیا بولیے، بت کی پوجا کرنے والا بت کو پوج رہا ہے، یا صنم یا صنم یا صنم، اگر اس کا ایسی اونگ آئے، اونگ میں اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد، یار وہ تو شرک کر رہا، وہ صرف رب کے مقابلے میں اپنے ہاتھوں سے ایک بت کو تراش کر کے اس کی پوجا کر رہا، رب کے مقابلے میں خدا بنا رکھا۔ اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ وہ صنم بت کی پوجا کر رہا ہے، لیکن اونگ آئی اور اونگ میں اس کے منہ سے کیا نکلا؟ یا سمد، بس یا سمد نکلا۔ میں نے خود حدیث پاک میں پڑھا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بندہ خلوص نیت سے اللہ تعالیٰ کو ایک مرتبہ پکارتا ہے نا، کتنی مرتبہ؟ اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے، جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی۔ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ، صرف ایک مرتبہ میں نے کہا، آپ نے کیا کہا؟ یا اللہ، یا کہا یا رب العالمین، یا باری تعالی، اے میرے مالک، جس بولی میں کہہ لیں، جس انداز میں کہہ لیں، بس ہم نے کیا کہا؟ ایک مرتبہ میرا آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا، ایک مرتبہ اس کا نام لینے والے کو اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ جواب دیتا ہے، اور جواب کیا دیتا ہے؟ جی میرے بندے، جی میرے بندے، جی میرے بندے۔ یار مجھے یہ بتاؤ، اس سے بڑی کوئی محبت ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی پیار ہے یار؟ اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایت نمبر 5 سورۃ فاتر، یہ پیغام لوگوں کو دو یار، گھر والوں کو یہ تعلیم دو۔ بتاؤ کتنے جمعے ہو گئے کہ میں ان آیتوں پہ گفتگو کر رہا ہوں، اس میں حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں، اس میں قول پیش کر رہا ہوں، ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے مجھے تیرے ساتھ بڑی، بولو کیا ہے؟ بڑی محبت تیرے ساتھ ہے۔ اے بھائی تعالیٰ کتنی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک بہت بڑا نقصان ہے، اگر اس نقصان سے بچ جائیں تو تیرے لیے بہت بہتر ہے۔ بولا کس سے؟ فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا میں رہو، دنیا میں، پر دنیا کے دھوکے میں نہ ہو۔ اصل رب کا پیغام یہ ہے، رب کا پیغام یہ ہے۔ اب دیکھیں ایک حدیث پاک ہے بڑی خوبصورت ہے، میں پڑھ رہا تھا کہ الدنیا خیال وطلبها وبال وترکها جمال والاعراض عنها کمال۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ازہر کتنا پیارا ہے، 4 جملے اس حدیث میں ہیں، کتنے؟ 4 جملے اس حدیث پاک میں ہیں، زبان نبوت کے الفاظ ہیں، زبان نبوت کے کلمات ہیں، زبان نبوت سے یہ خوبصورت جملے امت کی تربیت کے لیے، امت کی اصلاح کے لیے، امت کی بہتری کے لیے، امت کی کامیابی کے لیے، امت کی کامرانی کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، امت کی رب کی بارگاہ میں رسائی کے لیے 4 جملے کمال نکلے ہیں، اور اسی لفظوں کا یہ ترجمہ ہو رہا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، اے میرے بندو میں تمہارا رب کہہ رہا ہوں،
میں تمہارا خالق ہوں، تمہارا مالک ہوں، تمہارا پیدا کرنے والا ہوں، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں رہو، دنیا میں رہو جتنی میں نے زندگی دی ہے، پر دنیا کے دھوکے میں نہیں ہوں، دنیا کے اے باری تعالیٰ، اگر تم نے سنے اے باری تعالیٰ، اگر ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے، اس کے فریب میں آ گئے تو نقصان کیا ہوگا؟ اس جملے میں اپنے غور کرنا ہے۔ اے باری تعالیٰ، اگر ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے، دنیا کے ہو کر رہ گئے، دنیا کے ہو کر رہ گئے، اس کا نقصان کیا ہے؟ ایک سوال ہے اے باری تعالیٰ، اس کا نقصان کیا ہے؟ رب کہتا میں بتا دیتا ہوں، قرآن ہے، سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر 5 ہے، 22واں پارہ ہے۔ رب کہتا ہے میں بتا دیتا ہوں کہ دنیا کے دھوکے میں یا دنیا کے فریب میں اگر تم آ گئے تو اس کا سب سے بڑا نقصان تمہیں پتا کون سا ہونا ہے؟ بولا کیا ہونا ہے؟ فرمایا وَلَا يُغْرَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، یہ دنیا کا دھوکہ تمہیں سب سے بڑا نقصان یہ دے گی کہ مجھ سے دور ہو جاؤ۔ تو جو رب سے دور ہو گیا، نہیں مجھے یہ بتاؤ جو رب سے دور ہو اس کے پلے کیا رہا، اس کے دامن میں کیا رہا محترم؟ دیکھو نا الفاظ آتی ہیں وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، یہ حدیث قدسی ہے، جملے پہ غور کرو، وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اگر میرے بندے نے میرا حق ادا نہ کیا، یاد رہے گا یہ حدیث قدسی ہے کہ اگر بندے نے میرا حق ادا نہ کیا، حتی ینظر عبدی فی حقی، اگر بندے نے میرا حق ادا نہ کیا تو میں نے بھی تیرے حق کی پرواہ نہیں کروں۔ ماشاءاللہ دیکھیں اب اس تک سارے ماشاءاللہ مجھ سے عمر میں بھی کافی لوگ بیٹھے ہیں جو میرے مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، مجھ سے پہلے آپ نے زمانہ دیکھا، تجربے کار ہیں، اہل علم ہیں، اہل شعور ہیں، اہل عقل ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اگر والد کہہ دے ہو جا بیٹا کوئی بھی تیری پرواہ نہیں، اس کے پلے کیا رہا؟ اگر استاد اس شیخ کو کہہ دے، بڑا چھوٹے کو کہہ دے، نبی متی کو کہہ دے، اللہ معاف کرے جملے پہ غور کرو یار، میں کوئی جملہ اپنی طرف سے نہیں دے رہا، کوئی میرے باپ دادا کا جملہ نہیں ہے، دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد کے جمعہ کے خطبہ میں میں حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں۔ یہ عالم کائنات میں جو حالات ہو گئے نا امت مسلمہ کے، اسی حدیث کے مطابق ہو گئے۔ رب نے جو کہا کہ انما اکرمو من اکرمنی، تیری کامیابی اسی میں امت مسلمہ کہ تو میرا اکرام کر میں تیرا اکرام کرتا ہوں، تو میرا ہو جا۔ یار میرے بات میں غور کرو، یہ جملے اسمبلی تک کون پہنچائے، عالمی سطح تک کون پہنچائے، پوری دنیا کے مسلمانوں تک یہ کون الفاظ پہنچائے؟ وَلَسْتُ بِنَاظِرٍ فِي حَقِّ عَبْدِي، اے میرے بندے اگر تو نے میرا حق ادا نہ کیا، حَتَّى يَنظُرَ عَبْدِي فِي حَقِّي، مجھے بھی تیرے حق کی کوئی پرواہ نہیں۔ آئے اور دیکھیں میں جب ان الفاظوں میں غور کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا کوئی بات نہیں، بس تو نے کام کرنا ہے۔ اے باری تعالیٰ کیا فرماتا تو میرے ہو جانا ہے، تو نے میرا ہو جانا ہے۔ مولا پھر فرمایا پھر مانگنے کی ضرورت نہیں، طلب کی ضرورت نہیں، مناجات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا مجھے نہیں پتا تیرے دل میں کیا ہے، میں عالم ذات صدور نہیں ہوں، مجھے سارا پتا ہے تیری تمنا کیا ہے، تیری چاہت کیا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری طلب کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو فرمات اس طرح تھا نا قرآن مجید کے بارے میں کہ من شغل القرآن عن ذکری ومسالتی آتیتہ افضل موت السائلین۔ آج ہم تو قرآن کے نزدیک نہیں نہ جا رہے، پتہ چلے گا مرنے کے بعد۔ میں یہاں جب دربار صوفیہ آباد میں جب جمعرات کو آتا ہوں نا، باقاعدگی سے کلاس لیتا ہوں، میں یہی بیان کرتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا آج سستیاں ہماری، آج گالیاں ہماری، اور آج ہم اتنے مصروف ہو گئے دنیا میں، جمعہ پڑھنے میں جب باہر نکلے تو اب لوگ بھاگتے آ رہے ہیں، کیا جمعہ کتنا تو مصروف ہو گیا؟ اگر مصروف ہے نا تو پھر اگلی بات سنو، میں نے حدیث میں پڑھا کہ علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب نے فرمایا جو بندہ میرے لیے وقت نہیں نکالے گا اس کو اتنا مصروف کر دوں گا، اتنا مصروف کر دوں گا، موت سر پہ آئے گی، اس کی مصروفیت ختم نہیں ہوگی۔
الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بھاگتے آ رہے، نہیں رب احسان کرنے آ رہے، نہیں رب احسان کرنے آ رہے، نہ پڑھو جمعہ، رب کو کیا نقصان ہے، رب کو کیا گھاٹا محترم، نماز پر بھی بھاگتے آ رہے، بھاگتے جا رہے، ہاں ٹھیک ہے کوئی بات، کبھی کبھار ہو جاتا ہے، کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے، کوئی شادی، کوئی دائیں بائیں معاملات ہیں، یہ تو نہیں کہ ہر جمعے کو معاملہ پھنسا ہوا ہے، ہر نماز میں معاملہ پھنسا ہوا ہے، کوئی بات نہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ بازار میں سوئے ہوئے تھے، کہاں؟ بازار میں سوئے ہوئے تھے، وقت کا بادشاہ وزیر و مشیروں کے ساتھ باہر نکلا گشت کرنے کے لیے، تو وہ جناب بازار کے اندر ہی سویا ہوا، بادشاہ نے کہا اس کو جگاؤ یار، اس کے پاس مکان نہیں ہے، یہ بازار میں سویا ہوا ہے، ہماری بیچتی ہے ہماری حکومت کی، بڑی بات نہیں ہے، وہ بات سمجھ ہے نہیں بات سمجھ، اگر بادشاہ یہ لفظ کہہ تو بڑی بات ہے کہ نہیں جی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ الفاظ سناؤں آپ کو، وہ فرماتے ہیں باقی کام بعد میں کریں گے، باقی ملک کی ترقیاں بعد میں کریں گے، پہلے اس قوم کو روزگار دو۔ یہ عمر فاروق کے الفاظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم، میں کسی عام شخص کی بات نہیں کر رہا، فرمایا سارے باقی گزارے کر لیں گے، باقی گزارے ہو جائیں گے، سارے گزارے ہو جائیں گے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس قوم کو کچھ کھانے کو تو دو۔ کتنے سخت تھے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب جناب جنگلوں کے درندے اور موذی جانور بھی کانپتے تھے یار آپ کا نام سن کر، وہ بھی فرمایا کرتے تھے یار اس نے چوری کی ہے نا، تفتیش کرو، کیا کرو؟ دو جملے بولتے، مجبوراً چوری کی ہے یا جان بوجھ کے کی ہے، باصیت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، پیسہ ہے، جان بوجھ کے کی ہے، ہاتھ کاٹ۔ ہاں اگر یہ تنگ ہے، مجبور ہے، مجبوری میں بنا کی ہے تو ذمہ دار ہم ہیں، ذمہ دار ہم ہیں۔ بادشاہ کہتے اس کو جگاؤ، اس کو وہ آپ کو پتا ہے جب بیت المقدس سے جب آپ واپس آ رہے تھے تو میرے فاروق رضی اللہ تعالیٰ دور ایک مائی صاحبہ رو رہی تھی، اب جس حال میں تھی، تو راوی بیان کرتا ہے اس کو تاریخ ابن خلدون میں، علامہ ابن خلدون نے، علامہ ابن کثیر نے تاریخ ابن کثیر میں، اور علامہ ابن سرین نے اپنی تاریخ طبری میں، تینوں معتبر اس میں یہ واقعہ کوٹ کیا ہوا کرتا ہے، اور یہ تینوں معتبر تاریخی ہیں مسند سند کے ساتھ، اس میں خود واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب بیت المقدس سے عمر فاروق واپس تشریف لا رہے تھے، وہ مائی صاحبہ دور بیٹھی تو اس کے قریب چلے گئے، راوی بیان کرتا ہے کہ میں بھی ساتھ سواری اس طرح میں بھی چلا گیا، میں بھی مائی صاحب سے گفتگو ہوئی، اب مائی صاحبہ کو نہیں پتا میرے سامنے کون کھڑا ہے، مائی صاحبہ کو نہیں پتا کہ میرے سامنے کون کھڑا ہے، تو تعارف آپ نے بھی نہیں کروایا۔ صوفی آباد کی سڑک بننی ہے قیامت الدن پر، بورڈ لگ کے افتتاح ہو گیا، پیسہ خرچ ہو گیا، سب پیسہ مل کے ٹھیکیداروں بھی سارے راج پی گئے، میں کہا کوئی بات نہیں، یہ گھوڑے کا میدان، کوئی بات نہیں، اللہ کے بندے بڑے بڑے تیرے جیسے آئے، میں کبھی کبھی الفاظ استعمال کرتا ہوں، کفن کیا ان کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، ان کی قبر میں کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ سنا فیکٹری کا مالک مرا نہیں پیچھے کورونا میں، تین چار بیوی اس کی، کوئی اولاد بیٹی بیٹا نہیں ہے، ڈر کے ترلے لگے کہ یار میں کوئی بیٹی ملا تو بیٹا نیڑے نہیں آیا، بیٹی نیڑے نہیں ہے، نزدیک نہیں آئے، تستا تستا سورا فیکٹری کا مالک مر گیا۔ آج بولے کہ کورونا جی کورونا کی ہمیں نہ لگ جائے، کورونا جی ہمیں نہ لگ جائے، بیماری خود نہیں لگتی کسی کو، یہ آج دل کی تختی پہ لکھ لو، بیماری خود کبھی منتقل نہیں ہوتی، بیماری اگر منتقل خود ہوتی ہے تو پھر خدا ہے، پھر بات میں غور کرو نا، پھر وہ خدا ہے، خدا ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، بیماری منتقل نہیں ہوتی جب تک رب کا حکم نہ ہو۔ میرے کزن ہے زندہ حیات، کہتا ہے کینسر والے کو جھوٹا میں پیتا ہوں، بڑے بڑے ان کینسر بڑی بیماری کیا ہے، جو موذی بیماری ہے، جب کہ آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کبھی کبھار ہم بیٹھے ہوں نا تو بچے جب وہ پانی پلاتے تو وہ اس کو دھو لیتے ہیں،
میں نے کہا اس کو ایسے پاؤ کیونکہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا مسلمان کے جھوٹ میں شفا ہے، اسی گلاس ہی دھو کے مر گئے، تو بڑا کدی رہنا ہے، تو نبی دی حدیث تو کیا جا رہے ہیں؟ اللہ کی بندی ہوش کر کوئی خیال کر گیا، اس لیے ہم تباہ برباد ہو رہے ہیں کہ جو میرا آقا کی تعلیمات اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے، جو دل کرتا وہی کہتے ہیں وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ مائی صاحبہ کے پاس گئے نا تو مائی صاحبہ سے بات چیت اماں جی آپ رو رہے ہو، کہ لگے جو وقت کا بادشاہ ہے نا حاکم جس کا نام ہے عمر، تو عمر کہاں تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ بولیے نا، سامنے کھڑا، سامنے کھڑا ہے۔ دو چیزیں میں یہ جملہ کو استعمال کیا نا، آپ کو پتا ہے یہ دو چیزیں تکبر پیدا کرتی ہیں، کون کون سی بلا؟ علم مال، علم مال، علم مال۔ نکا جب سر ہوتا ہے 30-35 سال دا کرسی میں بیٹھا ہے، چہرے تے مسکراہٹ ختم ہو گئی، دادے اور باپ جیسے قطاروں میں لگے ہیں، دھوپ میں سڑ رہے ہیں، وہ اندر ایک کپ چاہ دے 2 گھنٹے لائک ہوتا ہے جناب، اے اللہ کے بندے ڈیوٹی دے، مرنا نہیں، قبر میں نہیں جانا، تیرے باپ اور دادے جیسے عمر کے بعد دھوپ پر سڑ رہے ہیں، کوئی انتظام نہیں ان کے بیٹھنے کا، کوئی پانی کا انتظام نہیں ہے۔ پڑھ خلفاء راشدین کا، اللہ کے بندو خیال کرو، جواب دینا اللہ کے دربار میں، کلکم رائم وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث نبی کی حدیث ہے، میں کو تو گوسلے مار رہا ہوں۔ مائی صاحبہ کہنے لگی جو وقت کا بادشاہ ہے اس کا نام عمر، وہ ان کو فتح ہوئی ہے، میں پریشان ہوں، میرا کچھ اس میں حصہ ہے مال غنیمت میں۔ کہا تو میرے فروغ کہتے رہتے ہیں ماں جی اس کے علم میں ہو تو آپ کو بتائیں، آپ ان کے پاس جاؤ، اگر وہ نہ دے، اگر وہ نہ دے پھر وہ ذمہ دار ہے، آپ ان کے دربار میں جاؤ، میں بھی وہاں نظر آؤں گا۔ مائی صاحبہ کا جواب تو سنو یار، دربار عالیہ صوفیہ آباد کی جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ پڑھنے والوں، جمعہ کی نماز پڑھنے والے آنے والوں سنو تو صحیح، مائی کہتی ہے اگر عمر کو میرا پتہ نہیں وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں، اگر اس کو میرا علم نہیں ہے وہ حکومت چھوڑ دے۔ راوی کہتا ہے میں نے فاروق اعظم کو وہاں زمین پہ سجدہ کرتے دیکھا، وہاں سجدہ کر روتے دیکھا ہے۔ وہ عمر جو نبی کی دعاؤں پر لیا جائے، جو مراد رسول ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، میرا آقا فرمایا اگر میرے بعد نبی ہونا تو عمر بن خطاب ہوتے، اور پھر عمر کو علی فرمایا کرتے، علی کہتے تھے میرے پیارے عمر تو جنتی چراغ ہے، تو جنتی چراغ ہے، تو جنتی چراغ ہے۔ وہ عمر راوی کہتا ہے وہی سجدے میں گر گئے، معافیاں مانگ رہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ پھر بھی تعارف نہیں کرایا مائی کو کہ میں عمر ہوں، میں عمر ہوں۔ پھر سارا کچھ وہاں کچھ تھا، کچھ جو دیا، ماں نے کہا دربار میں مدینہ شریف میں آپ تشریف لاؤ۔ راوی کہتا ہے جب وہ دربار میں آئی نا تو سامنے فاروق اعظم بیٹھے، کہنے لگے تو ادھر مجھے ملا تھا، تو وقت کا باس، تو عمر ہے، تو عمر ہے۔ کہنے لگے میں وہی عمر ہوں جو تیرے سامنے کھڑا تھا۔ تو مائی صاحبہ کہتی ہے میں قیامت کو میں رب کے دربار میں کہوں گا اے مولا تیری عمر نے میرے ساتھ بڑا پیار کیا، ہائے ہائے بڑا پیار کیا۔ پھر راوی کہتا ہے پھر فاروق اعظم نے سجدہ کیا، رو کر کرتے مولا عمر کے دامن میں کچھ نہیں ہے، اس مائی صاحبہ کی گواہی پر میری بخشش فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج ہم سائے ہم سے تنگ ہیں، رشتہ دار ہم سے تنگ ہیں، تیری میں نہیں جا رہی، تیری وہ مال کی بو نہیں جا رہی، وہ تیری علم کی تکبر کی بو نہیں جا رہی۔ اللہ کے بندے کوئی میری بات پہ غور کر، اللہ کے بندے نرمی کرو، عاجزی کرو، انکساری کرو، وہ کتنا عظیم رب ہے، بڑے بڑے پاپ دیکھ کر بھی معاف کر رہا ہے، وہ اپنے دسترخوان سے کسی کو نہیں اٹھا رہا۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے کہ تھوڑا سا علم آ جائے تو تکبر پیدا ہو جائے، مال آ جائے تکبر پیدا ہو جائے۔ یہ تکبر کی چادر تو اس کا مالک نہیں ہے، وڈیائی بولیے، وڈیائی تعریف اور تکبر کی دونوں چادروں کا مالک صرف رب ہے، صرف رب ہے۔ سارے بولیے ٹائم ہو چکا ہے۔ وہ واقعہ کوٹ کر رہا تھا کہ وہ بادشاہ نے کہا نا، کیا کہا اس کو اٹھاؤ، جب اٹھایا کہنے کہ کوئی مکان میں کون نہیں، یہی سویا میں ہو، کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے کہ آدھی رات گزرتی ہے تیری رات جیسی،
کس کو کہا؟ آدھی رات گزرتی ہے تیری اور آدھی گزرتی تیری رات سے بھی بہتر۔ اس نے کہا میں محل میں رہتا ہوں، تو بازار میں سویا ہوا ہے، ثابت کر کیسے؟ کہ لگے یہ ساتھ تنور ہے، سردی ہے، تنور گرم رہتا ہے، جس طرح مجھے گہری اور میٹھی نظر آتی نیند آتی نا، جس طرح تجھے محل میں آتی ہے اس طرح کی نیند مجھے آتی ہے، تو یہ رات ہوگی تیرے برابر۔ جب تنور ٹھنڈا ہوتا ہے پھر میں اٹھتا ہوں، پھر وضو کر کے اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہوں، تو غفلت کی نیند میں سویا ہوتا ہے، میں رب کی بارگاہ میں تسبیح تحلیل کرتا ہوں۔ آدھی رات تیری رات جیسی ہے اور آدھی رات تیری رات سے بھی آدھی رات سے بھی بہتر ہے، اعلیٰ اور عظیم ہے محترم۔ اس لیے دربار عالیہ صفی آباد کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے والوں میں یہی عرض کر رہا ہوں، بقیہ زندگی میں اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، نرمی کرو، عاجزی کرو، مسکرا کے ملو، خدمت کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم یہ ادا رب کی ادا ہے، یہ فعل رب کا فعل ہے۔ آئیے محترم، اللہ اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو اگر میں بھی کرتا ہوں تو خدا کی قسم رب ہم سے، بولیے رب ہم سے پیار کرے گا۔ وقت ٹائم ہو چکا ہے، بقیہ گفتگو جاری رہے گی، اور اگلی گفتگو کے اندر جمادی ثانی کا مہینہ ہے تو امیر المومنین حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس طرح ساتھ ساتھ شامل کریں گے۔ بھائی جمادی ثانی کو ان کا وصال ہے، ان کی چند ایک باتیں انشاءاللہ اس موضوع کے ساتھ ملائیں گے، انشاءاللہ اس سے کچھ میری تربیت بھی ہو جائے گی، کچھ آپ کو دو چار باتیں مل جائیں گی، کچھ ہماری زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ المرء مع من احب الیہ، میرا کہ جس سے تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کے ساتھ ملے گا۔ اللہ کو سب کو سلامت رکھے گی۔ وما علینا الا البلاغ۔